ایک مسئلہ یاد آ گیا جب میں مسجد میں اب داخل ہوا، وہ یہ کہ اگر مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوں جس وقت میں نفل پڑھنا مکروہ ہے تو پھر تحیت المسجد کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں اور کسی بھی نماز کا وقت ہو، آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے یا مسجد میں داخل ہوتے ہی سنت مؤکدہ پڑھ لی تو تحیت المسجد خود بخود ادا ہو گیا، الگ سے 2 رکعت نفل پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو جب نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ ہو ہی جاتا ہے۔ تحیت المسجد کا اہتمام اس وقت کرنا چاہیے جبکہ آپ نماز کے لیے داخل نہیں ہوئے، کسی اور کام سے مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو تحیت المسجد پڑھیں، کیونکہ نماز کے لیے داخل ہوئے تو نماز جب ہوگی تو تحیت المسجد ہو ہی جائے گا۔ اگر آپ ایسے وقت میں داخل ہوئے جیسے اب میں آیا کہ داخل ہونے کے بعد نفل پڑھنا عصر کے بعد مکروہ ہے، اس کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ 2-3 بار تسبیحات پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اور کچھ بھی ذکر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی تحیت المسجد کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری بات، بتی جلا لیں، پیچھے سے سفید بٹن ہے شاید۔ گزشتہ بیان میں نماز کی اہمیت پر بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا تھا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو رہا ہو، ابھی پورا پیدا نہیں ہوا اور اس وقت میں نماز کا وقت اگر نکل رہا ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس پر ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو، اور ہوتا بھی ہے، بعض دفعہ ہمارے ہاں ایسے استفتاء بھی آئے ہیں کہ اس وقت میں تو نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ خواتین تو یوں کہہ دیتی ہیں کہ مردوں کو معلوم ہی نہیں کہ بچہ کیسے جنا جاتا ہے، کوئی مرد جنے تو پتہ چلے۔ تو اگر مردوں کو پتہ نہیں تو مسئلہ مرد تو نہیں بتاتے، مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جس کو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہ حالات سے ناواقف ہو؟ پیدا کرنے والا ناواقف۔ حکم مردوں نے دیا ہوتا تو یہ اعتراض ہو بھی سکتا، حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً بظاہر سننے میں تو بہت مشکل معاملہ نظر آتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ محبت ہو تو تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ از محبت تلخها شیرین شود، اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بھی بڑی بڑی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔ آج مجھے مضمون بیان کرنا ہے ربیع الاول کے بارے میں، اس لیے آج اس محبت کے قصے کو میں نہیں چھیڑ رہا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی مجلس میں زندہ رہے تو بتاؤں گا کہ اہل محبت حالت نزع میں، جان کنی کی حالت میں، جان نکل رہی ہے، اس حالت میں اپنے محبوب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور صرف یاد نہیں کہ دل میں یاد ہو، محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ جان نکل رہی ہے اس وقت میں محبت کے تقاضوں کو، احکام کی تعمیل ہو رہی ہے، تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے
اگر کسی میں وہ محبت نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ یہ یاد رکھیں کہ وہ نماز دن میں فرض ہو گئی. محبت کی کمی کی وجہ سے ہمت نہیں ہوئی، اس وقت میں نماز نہیں پڑھی تو وہ دن میں فرض ہو گئی ہے. اس کے بعد جب حالت درست ہو جائے اور نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس نماز کی قضا کی جائے. تو کم سے کم اتنا مسئلہ بھی یاد رکھیں. آج ربیع الاول کے بارے میں کچھ کہنا ہے. اللہ تعالی اپنی مرضی کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کس تاریخ میں ہوئی. عام طور پر یہ جو سلسلہ چل گیا ہے کہ 12 ربیع الاول میں ولادت اور 12 ہی میں وفات، یہ بات بالکل غلط ہے. تعجب یہ ہے کہ ترقی کے اس زمانے میں جو ایٹم کا زمانہ ہے، ایٹم کو بھی تقسیم کر کے آگے پھر اس کی تقسیم آگے تقسیم اور پروٹان ہو رہی ہے اور کوارکس ہو رہی ہے. اتنے ترقی کے زمانے میں اتنا موٹا سا حساب سمجھ میں نہ آئے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اصل اس کا بھلا دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کچھ حکمت ہے، مصلحت ہے. ورنہ یہ ہے کہ اتنا ترقی یافتہ دماغ، زہرہ پر پہنچنے والا، قمر اور چاند پر پہنچنے والا وہ دماغ، اور اس دماغ کو اتنا موٹا سا حساب بھی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، تو اللہ میاں کی طرف سے کوئی حکمت اور مصلحت ہے. چاند اور سورج کی حرکتوں کو ناپنے والے منٹوں میں، سیکنڈوں میں، سیکنڈ کے بھی آشاریہ در آشاریہ. شمسی سال کتنا ہوتا ہے؟ یعنی سورج والا سال یہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 365 آشاریہ 242218 سورج کا سال ہے. چاند کا سال کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 354 آشاریہ 367056 یہ چاند کا سال ہے. ان چیزوں کے بتانے کی بھی حاجت نہیں، اس لیے کہ یہ صرف میں نہیں بتا رہا، اس کو دنیا جانتی. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نہ جانتا ہو تو دنیا جانتی ہے. دنیا کے حسابات اس پر چل رہے ہیں. تو سالوں کی آپس میں تطبیق دے کر ذرا اس سے تھوڑی سی بات سمجھ لیں. آئندہ سالوں کی جنتریاں جو لوگ چھاپ دیتے ہیں، ابھی جنوری شروع نہیں ہوئی آئندہ سال کی، اور ابھی سے جنوری کی پہلی تاریخ میں ربیع الاول کی کتنی ہوگی اور فروری کی پہلی میں اس کی کتنی ہوگی اور رمضان کی پہلی کس تاریخ میں ہوگی، پورے سال بھر کی بنا دی. اور صرف ایک سال کی نہیں، سینکڑوں سالوں کی بنا دیتے ہیں. تو کیا ان پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیسے بناتے؟ کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، کوئی گہری بات نہیں ہے. یہی بات ہے کہ سورج والا سال اتنا بڑا ہے اور چاند والا سال اتنا بڑا ہے، دونوں کی آپس میں نسبت کیا ہوئی، نسبت کا حساب نکال کر ان کو آپس میں مطابقت دے دی گئی. یہ اکثر نقشے چھاپنے والے وہ تو بیچارے دوسروں سے نقل کر دیتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہوتا نہیں، مگر حساب نکالنے والے یوں ہی نکالتے ہیں. تو ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، کوئی علم غیب نہیں ہے، حساب ہی سے ہے.
اور پھر آپ حضرات سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حساب جو لگایا جاتا ہے سال بھر کی پہلے چھاپ کر جو کر دیتے ہیں، تو اس میں جب دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے تو کبھی ایک آدھ دن کا ہی فرق ہو سکتا ہے، 2 دن کا فرق نہیں ہوگا۔ چاند دیکھ کر فیصلہ کرنے کا اور حسابی فیصلے کا 1 دن کا کبھی فرق ہوتا ہے، تو کبھی نہیں بھی ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حسابات آج کل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، پوری دنیا ان حسابات کی قائل ہے۔ اس پر کتابیں یورپ میں اور لندن وغیرہ کی شاہی ارستگاہ میں، وہاں سے یہ کتابیں ہمیشہ چھپ رہی ہیں۔ تو جب یہ بات اتنی واضح ہے، اتنی کھلی ہوئی ہے، تو ان حسابات کی روح سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں امکان نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول میں ہو، اس کا کوئی امکان نہیں۔ اگر کوئی محاسب کوئی حساب لگائے کرے، حساب بتائے، تو بھائی ذرا ہمیں بھی بتا دیں کہ کیسے وہ بنتا ہے۔ ہزاروں کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، مگر سارے کے سارے اس نقطے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے دیکھیے اتنی واضح بات کہ آج کون سی تاریخ ہے ربیع الاول کی، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، نہیں مولوی لوگ نہ بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ مولوی نما لوگ نے بتا دیا، باقی کو تو یہ بھی معلوم نہیں۔ ربیع الاول کی اچھا ہاں معلوم ہوگی، بات سمجھنا، کیونکہ ربیع الاول ہے بھائی، ابھی تو میلاد پڑھ دیتے، کئی دعوتیں ابھی اڑانا ہے، کئی جگہ پر میلاد پڑھنا ہے، ربیع الاول کی معلوم ہے۔ کوئی اور مہینہ ہوتا تو ہم پوچھتے تو پتا چلتا کہ کتنے لوگوں کو معلوم۔ تو آج ربیع الاول کی ہے 24، دن ہے جمعہ کا، اور دوسری دسمبر کی کتنی ہے؟ 30۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس سال میں یہ سال جو چل رہا ہے 31 دسمبر ہوگی، 31 دسمبر ہوگی پیر کے دن، سارے اس کو بیوقوف بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ میاں کیسے ہو گیا؟ جمعہ کے دن تو 30 ہے، تو 31 ہفتے کو ہوگی، پیر کو کیسے ہو گئی؟ مگر یہ رٹ چلے، لگائے جا 31 دسمبر ہوگی پیر کے دن، 31 دسمبر ہوگی پیر، یہ اپنی رٹ لگا۔ ارے میاں کیسے ہو گئی؟ کچھ بتاؤ، سمجھاؤ کس طریقے سے ہو گئی؟ آج جب جمعے کے دن 30 ہے تو پھر 31 جو وہ ہفتے کے دن ہونی چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج سے لے کر گزشتہ 1400 سال کا حساب لگانا اگر مشکل ہے تو پھر چلیے اور مختصر بتا دیتا ہوں کہ حجۃ الوداع جو ہے اس میں جمعے کے روز ذی الحجہ کی 9 تاریخ، اس پر پوری دنیا کا اجماع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج جمعے کے دن تھا، اور اس میں 9 تاریخ جمعے کا دن، تو اس سے صرف 63 سال پہلے کا حساب لگا لیں۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی ہے، تو 63 سال پہلے کا حساب لگا لے تو وہ کسی صورت میں بھی پیر کے دن اگر آپ کی ولادت تسلیم کی جائے تو وہ 12 ربیع الاول نہیں بنتا۔ یعنی اتنا تو یقین ہے کہ آپ کی ولادت پیر کے دن کی ہے، مگر پیر کا دن 12ویں کو نہیں بنتا، اس کے قریب قریب بھی نہیں بنتا۔ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن، یہ 2 باتیں مسلم ہیں، مگر ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن میں آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کا حساب کسی طریقے سے صحیح نہیں بن رہا۔ صحیح حساب سے کیا بنتا ہے؟
2 ربیع الاول کا حساب بھی بن جاتا ہے، 8 کا بھی بن جاتا ہے۔ ان میں سے مغلطائی بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ 2 ربیع الاول ہے۔ ولادت کا دن پیر کے دن ربیع الاول میں، پیر کے دن میں 2 تاریخ تھی جس میں ولادت مبارکہ ہوئی ہے، مگر یہ تو ان کا صرف اپنا حساب ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ابن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ سے روایت ہے کہ 8 ربیع الاول ہے، اور جمہور محدثین مورخین ان کا بھی یہی ہے کہ 8 ربیع الاول ہے۔ حضرات محدثین اور مورخین وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول میں ولادت ہوئی ہے۔ یہ حسابی طریقے سے بھی صحیح، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو میں نے بتایا 2 صحابہ سے وہ بھی ثابت، اور اکثر جمہور محدثین مورخین ان میں تو عقل تھی بحمدللہ تعالیٰ، تو ان کے یہاں بھی یہی 8 ہے۔ ان لوگوں نے بنا دیا 12۔ یہ بات تو ہو گئی ولادت کے بارے میں۔ اب لی جائے وفات کے بارے میں، تو یہ حساب تو اس سے بھی زیادہ آسان۔ پہلا تو میں نے بتایا تھا کہ آپ 63 سال کا حساب کریں، اور اس کے بارے میں تو بتاتا ہوں کہ صرف 3 مہینے 3 مہینے کا حساب جو ہے، پہلی تاریخ کب ہوئی وہ تو بالکل بدھو بھی کر لے، بالکل بدھو آدمی وہ بھی کر لے، آپ خود کر لیجئے گا۔ ذی الحجہ میں 9ویں تاریخ جمعے کے دن تھی، اس کے بعد کتنے چاند ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک؟ محرم 1، صفر 2، ربیع الاول 3۔ ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی، 3 ہی چاند تو ہوئے، تو 3 چاندوں کا حساب لگانا تو بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی کر سکتا ہے۔ تینوں مہینے اگر 29 کے لگائے جائیں تو پیر کے دن یہ بنتی ہے 2 تاریخ۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول میں ہوا، پیر کے دن ہوا، اور ربیع الاول کے شروع میں ہوا، درمیان یا آخر میں نہیں، شروع میں۔ شروع میں 2 ربیع الاول بنتی ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ تھا کہ ثانی شہر ربیع الاول، ثانی شہر ربیع الاول، ربیع الاول کی 2 تاریخ، اس شہر کو کسی نے پڑھ لیا 10، ثانی 10 ربیع الاول، ثانی 10 کے معنی بن جاتے ہیں 12۔ وہ لکھا ہوا تھا شہر، تو کسی کی نظر کمزور ہوگی یا کوئی مکھی وکی بیٹھ گئی ہوگی تو اس کو شہر کو 10 پڑھ دیا، 12 بنا لیا۔ اور اس بنانے میں حکمت کیا ہے وہ تو بعد میں بتائیں گے، ابھی تو ان بیبوں اور بیبیوں کو ذرا سبق تو پڑھا دیں۔ اگر تینوں مہینے 29 کے لے لیے جائیں تو کیا بنا؟ 2 ربیع الاول، یاد رکھیں۔ تو اگر تینوں مہینے 30 کے لگائے جائیں تو پھر پیر کے دن جو ہے وہ تو 6 تاریخ بنتی ہے، 12 کے در سے آگے۔ اب لیجیے پہلے 2 مہینے 29 کے، تیسرا مہینہ لگائیں 30 کا، تو یہ تو پیر کا دن تو 7 کو پڑتا ہے، 12 کے در گئی۔ اب چوتھی صورت لیجیے، 2 29 کے لے لیں اور 1 30 کا لیں، چلیے تو پیر کو 12 کیسے ہو گئی؟ پیر کو یا تو پہلی یا 8، 12 کے در گئی۔ تو یہ بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے کہ 2 چاند تو لگائیں 30 کے اور 1 لگائیں 31 کا۔ 31 کا بھی کبھی چاند ہوا دنیا میں؟ اولاً تو 3 چاند مسلسل 30 کے ہوں، یہ بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی کبھی ہو جاتا ہے، امکان ہے۔ مگر کبھی 31 کا بھی ہوا، 2 چاند 30 کے بنائے جائیں اور تیسرا 31 کا بنایا جائے، تب جا کر آپ حضرات کا یہ حساب بنتا ہے کہ وفات پیر کے دن۔
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ 12 وفات جب بتایا جاتا ہے یہ حساب بھی غلط ہے، اس کو صحیح کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ 12 ربیع الاول کو نہ وفات کا دن کہنا صحیح ہے اور نہ ہی ولادت کا دن قرار دینا صحیح ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ دوسری بات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں اگر عید میلاد النبی ہوتی اور جیسے آج کل جلوس نکلتے ہیں یہ جلوس بھی ہوتے اور عید میلاد النبی اور سیرت النبی کے اس طریقے سے جلسے بھی ہوتے اور ایصال ثواب کے نام پر دعوتیں بھی اڑائی جاتی ہیں، ارے میاں مسلمان نے ایصال ثواب بڑا اچھا نکالا، ماشاءاللہ۔ ایصال ثواب، ایصال کے معنی پہنچانا اور ثواب کے معنی اچھی چیز پہنچانا، یعنی لڈو پہنچاؤ پہ۔ مسلمان کا ایصال ثواب سارا کر کرا کر رہ گیا کہ بس دیگیں چڑھاؤ کور میں پیٹ میں اتارو، دیگیں چڑھاؤ کور میں پیٹ میں اتارو، مرغیاں نیچے اتارو اور ہضم کرنے کے لیے پھر سوٹے کی بوت میں، سبحان اللہ، ہو گیا ایصال۔ وہ ایصال کر رہے ہیں، یوں یہاں ڈالا نیچے ایصال، ایصال کے معنی پہنچانا۔ اور صبح میں ایصال کیا اور پھر شام میں کیا وہ نیچے سے ایصال گٹر میں، صبح میں ایصال کیا پیٹ کے ذریعے، وہ منہ کے ذریعے سے پیٹ میں، اور شام تک ایصال ہو گیا نچلے منہ سے گٹر میں، سبحان اللہ۔ یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ ایصال ثواب کے نام سے بس دعوتیں اڑائی جائیں، ایصال ثواب ہو رہا۔ کبھی پوچھا ہوتا کسی سے کہ ایصال ثواب کیسے ہوتا؟ آج میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑتا ورنہ وہ اصل موضوع رہ جائے گا، کبھی کبھی بتاتے رہے تو انشاءاللہ پھر کبھی بتا دوں، یا میرا بات پڑھ لیجئے بدعات مرمجہ۔ ایصال ثواب سے انکار نہیں، بتانا یہ ہے کہ ایصال ثواب کا طریقہ جو بنا رکھا ہے کہ خود ہی پکاؤ خود ہی کھاؤ، خود ہی پکاؤ خود ہی کھاؤ، یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ پیٹ پرستی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا دوسرا نمبر لگا رہا ہوں تاکہ بات یاد رہے۔ تو دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اگر عید میلاد النبی منانا اس طریقے سے ہوتا جیسے آج ہو رہا ہے تو پھر کیا اس کے دن کا تاریخ کا بھولنے کا کوئی امکان تھا؟ ظاہر ہے کہ کوئی امکان نہیں تھا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ 2-4 سال کے بعد لوگ 12 ربیع الاول کو بھول جائیں گے، کوئی ولی اللہ اپنی پیش گوئی لکھ دے کہ 5 سال کے بعد، 5 سال چھوڑ کر 50 سال یا 100 سال بھی لکھ دے، 50 سال یا 100 سال کے بعد لوگ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو جو ولادت کی تاریخ سمجھی جاتی ہے بھول جائیں گے، تو کیا اس کی پیش گوئی کو صحیح سمجھا جائے گا؟ بھئی پوری دنیا کروڑوں کی مقدار میں اور ہر شہر میں ہر محلے میں اتنے ہنگامے، ریڈیو پر ٹی وی پر گانے والے مرد، مردوں سے زیادہ گانے والی عورتیں، اور رات دن ہنگامہ، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، اخبارات بھرے جا رہے ہیں، تو کیا اس کا امکان ہے کہ کبھی دنیا اس کو بھول جائے؟ کوئی امکان نہیں۔ تو اب یہ سوچئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اگر اسی طریقے سے عید میلاد النبی ہوتا تو پھر وہ کیسے بھول گئے؟ تاریخ ہی بھول گئے، 2 کو 12 بنا دیا۔ کہتے ہیں تھی تو 2، اس کو پڑھ لیا گیا 12 تو مغالطہ ہو گیا 12 بن گیا۔
تو میاں اگر اس وقت میں یہ جلوس ہوتے، جلسے ہوتے، ایصال ثواب کی دعوتیں ہوتی اور اس طریقے سے ہنگامے ہوتے اور گایا جاتا اور میلاد پڑھے جاتے، تو پھر تو یہ ہے کہ 2 کو 12 چھوڑ کر کوئی 22 پڑھ لے اور 1 پڑھنے والا چھوڑ کر 100 بھی پڑھ لیں تو بھی انسان بھول نہیں سکتا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو آج کل مسلمانوں نے شروع کر دی ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں نہیں تھیں۔ بات کو سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر ہوتی تو بھولے کیوں؟ تو بھول جانا اس تاریخ کو، اس کی دلیل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل اور نہیں ہو سکتی کہ یہ ساری خرافات اس وقت میں نہیں ہوا کرتی تھیں، یہ بعد میں شروع ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس تاریخ کو کیسے بھول گئے؟ کیوں بھولے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ یہ تو یقین ہے کہ یہ تاریخ نہیں ہے، پھر جب یہ نہیں ہے تو وہ کیوں بھولے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کمی تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کیا کمی تھی؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں بلا تردید دعوے کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر جب تک دنیا باقی رہے گی، اس پورے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت تھی، اس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں مل سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی محبت کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اپنی جانیں، مال، اولاد، وطن، تجارت سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ تو ان کے لیے کہ ادنا سی بات تھی۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ 2-3 قصے بھی سنا دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، گوشت اور کدو دونوں کا ملا ہوا سالن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے نکال رہے تھے اور کھا رہے تھے۔ پیالے میں سے تلاش کر کر کے کدو کے ٹکڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز سے مجھے کدو کے ساتھ محبت ہو گئی۔ کہنے میں آسان سی بات ہے، مگر ذرا دلوں کو ٹٹولیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس روز سے میں نے کدو کھانا شروع کر دیا، کھاتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف کھاتا ہوں، فرمایا کدو سے محبت ہو گئی۔ کھانے کی چیز کسی کو مرغوب ہو یا نہ ہو، کیا یہ رغبت اور دل کا ذوق جو ہے کسی کے دوسرے کے کھانے سے کبھی ذوق کسی کا بدلا؟ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ بھی پپیتا آپ کو مرغوب نہ ہو، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا جنہوں نے نہیں کھایا، مرغوب نہیں ہے، وہ کسی کو کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کو دیکھ کر اس کو مرغوب ہو جائے، اس معیار کی محبت ہو کہ محبوب کھا رہا ہے، پپیتے سے نفرت ختم ہو گئی، محبت ہو گئی، مرغوب ہو گیا۔ کسی غذا کا مرغوب ہونا یا ناپسندیدہ ہونا یہ ایک اندر کا طبعی ذوق ہوا کرتا ہے، جب تک وہ ذوق نہیں بدلتا اس وقت تک وہ چیز جو ہے نامرغوب چیز مرغوب نہیں ہو پاتی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اس وقت سے کدو مجھے مرغوب ہو گیا۔ محبوب کی ایک ادا کو دیکھ کر اندر کی پوری کیفیت بدل جاتی ہے، دل کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا غور سے سوچیے، کتنا بڑا انقلاب۔
دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ محبوب کے اس ادا کو دیکھ کر اندر کی کیفیت فوراً بدل جائے. دوسری مثال، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بٹن کھلے رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے، اتفاقی بات ہے کھلے ہوئے تھے، مگر انہوں نے خاص نظر جو محبوب پر ڈالی اور نظر پڑتے ہی جو خاص کیفیت نظر آئی وہ ادا پسند آ گئی، اسی ادا پر قربان ہو گئے، مرتے دم تک یہ بٹن نہیں لگائے، کھلے رہنے. اور ہزاروں بار دیکھا ہوگا کہ بند بھی ہے اور کئی صحابہ دوسروں نے، مگر ان کو وہ جو ایک ادا آ گئی پسند، بس آ گئی، زندگی گزار دی بٹن نہیں لگائے. تیسرا واقعہ سنیے، ہے بڑا خطرناک سا، وہ ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر سنیے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچے تھے، کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے. ایک طرف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کافروں کے کچھ بچے کھڑے ہوئے مسلمانوں کی اذان کی نقل اتار رہے تھے. کافروں کے بچے، یہ بچوں کا کیا ہے، جو کھیل ہاتھ آ گیا، اذان کی نقل اتار رہے تھے. اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہدایت کا سامان پیدا فرمائیں تو پھر وہ کھینچ لیتے ہیں، اسباب پیدا فرما لیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتا ہے زبردستی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں زبردستی اپنی طرف کھینچ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یا اللہ ہمیں تو اسی فہرست میں داخل. دیکھیے کیا سامان ہو رہا ہے ہدایت کا، نقل اتار رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو پکڑ لیا یا بلایا، آ گئے. دو اذان، کیسے اذان دے رہے تھے تو سناؤ ذرا. انہوں نے شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار کہا بلند آواز سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے قائل تو کفار بھی تھے، وہ ڈرے نہیں، کہا بلند آواز سے، اعلان کیا اس کا. اس کے بعد جہاں آیا شہادت کا معاملہ، توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت، تو اب یہ ڈرے کہ ہمارے اقربا اعزا میری آواز کو پہچانیں گے، کہیں میری پٹائی ہو جائے اور کیا ہو، ڈرے. آہستہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سر پر رکھا اور سر پر رکھ کر فرمایا کہ بلند آواز سے کہو. بس آپ کا ہاتھ رکھنا تھا اور ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور اعلان کے ساتھ پھر کہا، وہیں اسلام کی دولت مل گئی. تو انہوں نے کیا کام کیا؟ ایک کام تو یہ کہ اگرچہ اذان کی حقیقت وہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار یہ الفاظ کہے جائیں اور شروع ہی سے بلند آواز کے ساتھ کہے جائیں، مگر محبوب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوا تھا؟ پہلے میں نے آہستہ کہا تھا اور اس کے بعد ان کے فرمانے پر بلند آواز سے کہا، تو عمر بھر انہوں نے اس کو جاری رکھا، چھوڑا نہیں. جب اذان دیتے تو پہلے کیسے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دبی آواز سے، اور اس کے بعد پھر چلا کر. جو قصہ محبوب کے ساتھ پیش آیا تھا عمر بھر اس کو دہراتے رہے، عمر بھر دہراتے رہے، عمر بھر دہراتے رہے، چھوڑا نہیں اس کو. اور دوسری بات وہ ہے ذرا دل پر ہاتھ رکھنے کی، جس کو میں نے کہا. کیا بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر پر ہاتھ رکھا تو عمر بھر سر کے بال نہیں منڈائے. یہ وہ بال ہیں جن پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا، عمر بھر نہیں منڈائے. تو ان کی محبت تو یہ کہ جن بالوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا ان بالوں کی حفاظت کی جاتی ہے. اور آج عشق نبی کا دعوے دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانے سے ڈرتا ہے، چہرے کے بال کٹنے جا رہے ہیں.
چہرے کے بالوں پر پھاوڑا پھر رہا ہے. ذرا امتحان لیجیے اپنی محبت کا، سوچئے، غور کیجیے. یا اللہ تو ایسی محبت عطا فرما، ایسی محبت عطا فرما کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے محبت فرمائے، ایسی ہو جائے کہ ساری دنیا تانا دیتی رہے مگر یہ ہے کہ کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، تیرے محبوب کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے. یہ تھی محبت ان لوگوں کی. یہ تو بھائی درمیان میں بات آ گئی، محبت کے واقعات تو پھر کبھی بتاؤں گا. یہاں میں نے اس لیے بتایا کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ محبت میں کمی تھی؟ محبت میں تو کمی نہیں تھی. دوسری کیا وجہ ہو سکتی؟ کیا حافظے کمزور تھے؟ آج تو لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ فجر کی نماز میں امام نے کون سی سورت پڑھی تھی. امام کو خود ہی یاد نہیں رہتا، دوسروں کو تو الگ. فجر تو دور گئی، مغرب کے بعد جب نماز سے فارغ ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں کون سی سورت پڑھی تھی، کسی کو یاد نہیں ہوگا. اور اگر کہیں کہ فلاں میلاد میں کھانے کون کون سے تھے، وہ گزشتہ سال والے بھی بتا دیں گے. گزشتہ سال میلاد میں فلاں جگہ پر جو گئے تو ایسا قرمہ تھا اور سبحان اللہ اور ایسے ایسے تھا، وہ سب یاد نہیں. محبت کی بات ہے، محبوب دل میں رچا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کمزور نہیں تھے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو شخص آپ کے حافظے کا امتحان لینے کے لیے جاتے ہیں. ایک نے یہ کہا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو اب ذرا حافظے کا امتحان لیتے ہیں کہ مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے. چہرہ بند کر لیا، آنکھیں تک بند کر لی. دوسرے سے کہا کہ مجھے پکڑ کر لے چلو ان کے پاس، اور وہاں جا کر خود بولے نہیں کہ آواز سے نہ پہچان لیں. دوسرے ساتھی نے پوچھا کہ بتاؤ یہ شخص جو میرے ساتھ ہے اور چہرے پر نقاب ہے، سارا بند ہے، اسے کچھ پہچانتے ہو؟ انہوں نے پاؤں پر نظر ڈالی، صرف پاؤں ہی کھلے تھے اور تو سارے بند. پاؤں پر نظر ڈالی اور فرمایا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب میں غلام تھا تو میرا آقا اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میرے مالک نے یہ کہا کہ یہ بچہ اٹھا کر فلاں دودھ پلانے والی عورت کو دے دو. اس زمانے میں مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھی، دودھ پلانے والی نوکر ہوا کرتی تھی، ان کو بچہ دیا جاتا تھا. تو فرمایا کہ میرے مولا نے، مالک نے یہ کہا کہ یہ بچہ اٹھا کر اس کو دے دو. میں نے بچہ جو اٹھا کر اس کو دیا تو اس بچے کے جو پاؤں تھے تو وہ یہی معلوم ہوتے، ایسے ہی تھے. اندازہ لگائی، اور واقعی وہ وہی تھا. پہلی بات یہ کہ بچہ جب دودھ پینے کے لیے کسی کو دیا جائے گا تو پیدا ہونے کے بعد متصل جلدی ہی دیا جائے گا، اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بلا خوراک کے بچہ کئی گھنٹے تو رہ نہیں سکتا. وہ پہلے سے طے ہوتا تھا کہ فلاں کو دیا جائے گا، پیدا ہوا دے دیا. 1-2 گھنٹے کی عمر ہوگی اس وقت میں بچے کی. دوسری بات یہ کہ بچے کو جو لے کر جاتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، پاؤں کو تھوڑے دیکھتا ہے. کسی نے اٹھایا بھی تو اس کے چہرے کو دیکھے گا، اور چہرے کو بھی اس توجہ سے نہیں دیکھتا کہ مجھے یاد رکھنا ہے پھر کبھی میرا امتحان ہوگا. سرسری نظر، تو پاؤں پر تو اور بھی زیادہ سرسری نظر. تو 1-2 گھنٹے کا بچہ اور اس کے پاؤں پر جو ایک سرسری سی نظر پڑ گئی، اور اس کے بعد اس بچے کے جوان ہونے کے بعد اس کے پاؤں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں. یہ حافظ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار
کچھ دم کر کے چادر پر مجھے دیا اور فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لو. جب سے میں نے اپنے سینے سے لگایا اس وقت سے کوئی بات جو بھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کوئی نہیں بھولا. یعنی خود بھی اتنے حافظ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں بھی تھیں. اس کے بعد حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ کے حافظ دیکھیے. صحابہ کے بعد کا زمانہ. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر تشریف لے گئے، بالکل ناعمر تھے. وہاں کے محدثین کو خیال ہوا کہ ان کا امتحان لیا جائے. انہوں نے 100 حدیثیں 10 آدمیوں نے اس طریقے سے یاد کی کہ ایک ایک نے 10 حدیثیں اور ان میں خلط ملط کر کے یاد کی. سند ایک کی متن دوسرے کا، اس طریقے سے وہ آدھا ٹکڑا ایک کا، دوسرا آدھے کا، کاٹ کر وہ قط و برید کر کے اس طریقے سے 10 حدیثیں ایک ایک عالم محدث نے یاد کی. امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لے گئے، بالکل نوعمر ہیں. وہ 10 محدث آ گئے امتحان لینے والے. ہم کچھ حدیثیں سناتے ہیں، ذرا بتائیے. ایک پڑھی، فرمایا لا ادری، مجھے معلوم نہیں یہ حدیث. دوسری پڑھی لا ادری، تیسری پڑھی لا ادری، 10 پڑھ گیا لا ادری، مجھے معلوم نہیں. دوسرا شروع ہوا، وہ بھی 10 پڑھ گیا، ہر ایک پر لا ادری، مجھے معلوم نہیں. تیسرا 10 پڑھ گیا، مجھے معلوم نہیں. چوتھا 10 پڑھ گیا، مجھے معلوم نہیں. وہ لوگ جو عوام تھے وہ حیران کہ اگرچہ نوعمر ہیں مگر ان کے حافظہ کی اور ان کے حدیث کی دھاک دنیا پر بیٹھ چکی ہے، اور اسی لیے تو اتنا بڑا اجتماع ہوا، اتنے بڑے بڑے محدث آئے. مگر یہ کیا بات کہ جو حدیث بھی ان کے سامنے پڑی جاتی کہتے مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں. مگر وہ امتحان لینے والے سمجھ رہے تھے کہ یہ کامل ہے. ہم تو گڑبڑ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو واقعی حدیث نہیں ہے. اور جب 100 کے 100 پڑھ گئے، 100 حدیثیں 10 نے 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں پڑھی، ختم کر دی. فرمایا اب سنو میں پڑھتا ہوں، صحیح حدیثیں میں اب پڑھتا ہوں. 100 کی 100 صحیح کر کے سنا دی. مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 100 حدیثیں صحیح پڑھ دینا امام بخاری کا کمال نہیں. جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں وہ 100 پڑھ لے تو کیا کمال. کمال یہ ہے کہ جس ترتیب سے انہوں نے پڑھا تھا وہ ترتیب یاد ہو گئی. جس نے پہلے پڑھا وہ پہلے نمبر میں انہوں نے پڑھ کر سنائی، دوسرے نمبر پر جو پڑھی وہ دوسرے پر آئی، تیسرے والی تیسرے پر آئی. 100 کی 100 حدیثیں جو اس وقت میں سنی اسی آن میں سب کی ترتیب یاد ہوگی، اسی ترتیب سے سنا رہے. ہے عقل میں دنیا میں آ جانے کی بات ایسا حافظہ کسی کا. ایک محدث فرماتے ہیں میں نے 100 حج کیے ہیں اور ہر سال حج الگ اونٹ پر کیا ہے. اونٹوں پر ہوتے تھے، ہر سال حج کیا ہے تو الگ اونٹ پر کیا ہے. ان 100 اونٹوں میں سے جو بھی میرے سامنے لایا جائے گا میں بتا دوں گا کہ اس پر فلاں سال میں کیا تھا. ہمارے سامنے تو 1000 اونٹ بھی ہو تو کسی کو ایک کو دیکھے دوسرا بھی اسی جیسا. انسان کی پہچان تو پھر بھی ذرا ہو جاتی ہے، اونٹ کی پہچان اونٹ سے امتیاز. وہ بچپن میں بھیڑ بکری چرانے والوں کے کبھی کبھی ہوتے تو وہ بھی بکری تو ہم بھی کچھ پہچان لیتے، یہ بھیڑیں تو سب ایک جیسے کیسے پہچانتی ہیں؟ ان سے ہم پوچھا کرتے ہیں یہ بھیڑیں سب ایک جیسی پتہ کیسے لگتا ہے؟ وہ کہتے بس وہ ہمارا کام ہے پہچان لیتے. تو وہ یہ کہ صرف یہ نہیں کہ 100 اونٹوں کو پہچان لیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا خلیہ میرے دل میں، میرے ذہن میں اتنا محفوظ ہے کہ ساتھ یہ بھی بتا دوں گا کہ فلاں سال میں کیا تھا، یہ بھی بتا دوں گا. امام ترمذی رحمہ اللہ کا قصہ سنیے. آخر عمر میں نظر جاتی رہی، نابینا ہو گئے. اونٹ پر سوار ہیں، جا رہے ہیں، خادم ساتھ ہے. جاتے ہوئے چلتے چلتے راستے پر سر جھکا دیا.
آدمی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے، یہاں سر کیوں جھکا دیا؟ فرمایا یہاں ایک درخت ہے، اس کی شاخیں اوپر سے نیچے کو جھکی ہوئی ہیں، اور سواری پر جب کوئی گزرتا ہے تو اس کے سر میں لگتی ہیں، اس لیے میں نے سر جھکایا۔ تو خادم نے عرض کیا کہ یہاں تو کوئی قریب بھی کوئی درخت نہیں کہ جائے کہ یہاں ہو۔ فرمایا یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ۔ اتر گئے اونٹ سے۔ فرمایا قریبی گاؤں سے تحقیق کرو، اگر کسی وقت میں یہاں ایسا درخت نہیں تھا تو ثابت ہوگا میرا حافظہ کمزور ہو گیا، آئندہ کے لیے حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ جب حافظہ کمزور ہو جائے تو پھر حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں، آئندہ چھوڑ دوں گا، تحقیق کرو۔ قریبی گاؤں سے معلوم کیا تو بڑے بڑے بوڑھوں نے بتایا کہ وہ تو کئی سال ہو گئے، درخت ختم بھی ہو گیا، اور واقعی یہاں درخت تھا ایسا، مگر وہ تو کئی سال ہو گئے، ختم بھی ہو گیا۔ ایسے حافظے بتائیے، نظر نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں، جاتے جاتے جہاں درخت تھا اس کی جگہ یاد ہے، اس جگہ پر مجھے۔ خیر یہ چند مثالیں میں نے بتا دی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سوچئے، کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وہ بھول گئے اور وہ ہاتھ بھی بھول گئے، تو کیا حافظے کمزور تھے؟ تو معلوم ہے کہ حافظے بھی کمزور نہیں، محبت بھی کم نہیں تھی اور حافظے بھی کمزور نہیں تھے۔ آخر کیا بات ہے؟ کیوں بھول گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جن چیزوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے، تو سب سے پہلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ احکام کو محفوظ رکھا۔ اس لیے کہ بعثت کا مقصد احکام ہے۔ رسالت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، مخلوق کو جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جنت کے محلات تک پہنچانا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے بتانا، یہ رسالت کا مقصد ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سب سے زیادہ زور جو دیا یاد رکھنے کا، محفوظ رکھنے کا، اور جہاں دیکھا کہ حافظے شاید کمزور ہو جائیں تو پھر تدوین حدیث کا کام شروع کیا، حدیثوں کو لکھانے کا آگے پھر کام شروع کیا۔ سن 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو شروع کیا ہے، اور اس وقت سے پھر حدیث لکھی بھی گئی۔ اور لکھنے کے بعد اندازہ کیجئے، آج سے تقریباً 100 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط جو لکھے تھے کفار بادشاہوں کی طرف میں، وہ اصل مل گئے، اصل خط مل گئے۔ ان اصل خطوں کا جب فوٹو شائع ہوا تو محدثین نے جو لکھا ہے لفظ بلفظ اس میں 1400 سال میں ایک حرف کا فرق نہیں آیا۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابیں تو انہوں نے ایسی بدل ڈالی آسمانی کتابیں کہ ان کی حقیقت ہی کہیں نہیں ملتی، آپس میں مختلف۔ مگر یہاں قرآن کریم تو الگ رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی حفاظت کا یہ عالم کہ ایک حرف کا فرق نہیں آیا 1400 سال، بیان ہی اسی طریقے سے محفوظ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ سوچا کہ سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ کی رسالت کا مقصد کیا ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ نے قانون کون سا دیا ہے، احکام کیا دیے، اور دوسرے درجے میں بھی جن چیزوں سے جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو بھی محفوظ کیا۔ محبت کے کیا تقاضے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا تھا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیسا تھا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کیسے تھے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کیسی تھیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کیسی تھی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیسے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی،
ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہو گئے تھے، ارے اتنی باریکی. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سفیدی کے اندر سرخی وہ کس طریقے کی تھی، اس حد تک. اور اس کے بعد آپ کا اٹھنا کیسے ہوتا تھا، بیٹھنا کیسے ہوتا تھا، گھر میں کیسے، باہر کیسے، چلتے کیسے، کھانا کیسے کھاتے تھے، پہنتے کیسے تھے، کیا پہنتے تھے، ایک ایک چیز کو معلوم. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. آج چہرے کے بال محفوظ نہیں رہتے محبت کے دعوے داروں میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایک ادا کو محفوظ کرنا ہے، ایک ایک بات کو محفوظ وہ بتا رہے ہیں. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ چلیے ولادت اور وفات میں کوئی حکم نہیں تھا مگر وہ محبت ہی سے محفوظ کر لیتے ہیں، محبت ہی سے محفوظ کر لیتے ہیں کہ ہمارا محبوب کب پیدا ہوا تھا، ارے محبوب کا جدائی کا دن کب آیا تھا، کب ہم سے جدا ہو گیا، اس تاریخ کو یاد رکھ. مگر یہ بھی نہ کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی دو وجہ. ایک تو یہ کہ محبت محبوب کی ادائیں تو محفوظ کراتی ہے مگر اس کی ولادت اور وفات کی طرف توجہ نہیں جانے دیتی. اور مشاہدہ کر لیجئے، تجربہ کیجئے. آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو اپنی بیگم صاحبہ کی تاریخ ولادت یاد ہو؟ کسی کو ہے یاد؟ اور کہہ رہے ہیں کہ مر رہے ہیں بیگم کی محبت میں. بیگم بے غم، یہ بیگم نہیں ہے، بے غم. وہ سارے غم شوہر پر چھوڑ کر خود ہو جاتی ہے بے غم. کتنوں کو یاد ہے؟ نہیں آج کل تو پھر بھی وہ شناختی کارڈ ہو گیا اور وہ بنانا ہے، دفتروں کے چکر، بیگموں کو ملازمت دلانا کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی بھری دیں گے خانہ کی فلاں تاریخ میں پیدا ہوئی تھی. اگر یہ نہ ہوتا تو کتنوں کو یاد ہے؟ اور محبت بڑی ہے. تو محبت میں محبوب کی ادائیں، رنگ ڈھنگ اور اس کے اعضاء، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو سامنے آنکھوں کے جھلکتی رہتی ہیں مگر یہ ہے کہ وہ وفات اور ولادت کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی کہ کس تاریخ کو یاد رکھنا اس میں نہیں آتا. اور آخری بات، کسی درجے میں اگر آئے بھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جان بوجھ کر اس کو ذکر نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کو بھلوایا ہے. اس میں حکمت اور مصلحت ہے. وہ حکمت اور مصلحت یہ کہ ولادت پر ہوتی خرافات، بدعات اور بہت سی چیزیں جو شریعت میں داخل نہیں وہ لوگ شریعت میں داخل کر دیتے، اور وفات پر ہوتا وہی رونا دھونا اور ایصال ثواب، وہ بھی بدعات کے طریقے سے. اور دونوں چیزیں شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں بھلوا دی تاکہ قصے ختم ہو جائے. اس کی مثال بیعت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی، بیعت رضوان جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. مختصر کہتا ہوں، اگر نہیں سمجھتے بیعت رضوان تو چلیے پھر کبھی جب بڑے ہو جاؤ گے سمجھ لو گے. تو بیعت رضوان جہاں ہوئی ایک درخت کے نیچے، وہ درخت بہت مقدس، بہت مبارک سمجھا جانے لگا. اللہ تعالیٰ نے دوسرے سال بھلوا دیا، صحابہ کے ذہن سے بات نکال دی. فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تلاش شروع کی کہ وہ درخت کہاں گیا جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اتنا مقدس تلاش کرتے رہے کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں سے بھلا دیا تاکہ درخت کو معبود نہ بنا لیں، غلط باتیں شروع نہ کر دیں. بھائی بیت اللہ تو ہوا ہے عبادت کرنے کی بات، وہ درخت کون سی بات کی عبادت وہاں کی جائے. غلط دین نہ چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں سے ملیا میٹ کر دیا. کہتے ہیں کہ 1000 کوشش کر لی نہیں ملا، مگر کہاں چھوڑے یہ مسلمان. کسی ایک کو پکڑی لیا، پکڑنے والوں نے کسی ایک درخت کو جا پکڑا، خام خائی. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بھول گئے
اور تھوڑا سا زمانہ آگے گزرا تو ایسی جا کر پکڑ دیا یہی ہے وہ کر دے لگے اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ یہ بدعت شروع ہو رہی ہے تو کٹوا دیا اس درخت. فرمایا وہ درخت تو یہ ہے نہیں اور جو تم لوگوں نے خود بنایا تھا وہ بھی یہ جا رہا ہے لو قصہ ختم کر دیا. آج اگر حضرت عمر ہوتے تو یہ جلوس نکالنے والوں کو مار مار کر ایسا سیدھا کرتے ہیں کہ کبھی آئندہ قیامت تک نام نہ لیتے. یا اللہ کوئی تو عمر پیدا کرنا. ہم تو نیت کا ثواب لیتے رہتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ہم کہیں حاکم بن گیا تو یوں ہی کریں گے. خدا نخواستہ ساتھ خدا نخواستہ تو یوں ہی انسانوں کو سیدھا کروں گا, مار کر درست کروں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا درخت. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہنوں کو اس طرح متوجہ ہونے ہی نہیں دیا. کس تاریخ کو یاد رکھیں, اور کسی کو یاد رہی تو بھلوا دیا, اور انہوں نے توجہ بھی اس طرف نہیں کی. اس لیے کہ اگر یاد رہ جاتی تو لوگ جو خرافات کرتے تو ان مبارک تاریخوں میں کرتے. مگر ان لوگوں نے کہاں, مسلمانوں نے کہاں حلوہ چھوڑے, کہاں قورمے چھوڑے, کہاں جلوس اور جلسوں کے اور ایصال ثواب کی لذت چھوڑے. بھائی اگر وہ نہیں ملتا تو کچھ تو پکڑی دو. انہوں نے 12 کو پکڑ لی. تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارک تاریخ کو بچا لیا, اور وہ ہے 2 بجے کرتے رہے 12 بجے. اور کتنا بھی سمجھائیں ان کو بعد لے جائیں گے, اس لیے کہ اللہ میاں نے ذہن مست کر دیا. یہ غلط ہی میں کرتے رہیں گے, دوسرا بنا رکھا وہ نہیں. اور میں وہ اصل اس لیے بتا دیتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں کرے گا. اگر یہ خطرہ ہوتا کہ اس میں کرنے لگیں گے تو میں نہ بتاتا اس کو. سنیے, آخر میں ایک مبارک قصے پر ختم کرتا ہوں کہ محبت کیا غلط ہے, یاد رکھنے کی بات کیا ہے, بعثت کا مقصد کیا ہے. نہ ولادت پر خوشیاں منانا ہے اور نہ وفات پر رونا دھونا ہے. وہ تو یہ ہے کہ احکام کی تعمیر کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے, تو روزانہ لوگ استقبال کے لیے نکلتے تھے. روزانہ لوگ انتظار میں, اور بچیاں چھتوں کے اوپر چڑھ کر, چھوٹی چھوٹی بچیاں چھتوں کے اوپر چڑھ کر روزانہ دیکھ رہی ہیں. کئی دن انتظار میں گزر گئے, اور جب دور سے نظر پڑی کچھ حضرات آ رہے ہیں تو بچیوں نے کیا کہا, یا اللہ ان بچیوں کی دل کی حقیقت کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما. کیا کہا, طالع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع. وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا وہ دل تھا, وہ سمجھتے تھے کہ رسالت کا مقصد کیا ہے. اے ثنیۃ الوداع کی طرف سے ابھرنے والے 14ویں کے چاند. وہ پہاڑ کا نام ثنیۃ الوداع اس لیے کہ وہاں تک لوگوں کو ودا کیا کرتے تھے. ثنیۃ الوداع کی طرف سے ابھرنے والے 14ویں کے چاند, واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. قیامت تک ہماری گردنیں شکر سے جھکی ہوئی. مگر شکر کیسے, شاکر کھا کر نہیں ہے. آج کا مسلمان شکر ادا کرتا ہے شاکر کھا کر, سب مٹھائیاں کھا شکر ادا ہوتا. شکر کیسے, ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع. اے اللہ کے رسول, تو جو ہمارے اندر آیا تو تیرے امر کی اطاعت کی جائے گی. ہم ابھی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا جو حکم ہوگا تیرے ہر حکم کی اطاعت کی جائے گی. ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع. یہ ان لوگوں کے جذبات تھے کہ رسالت کا مقصد یہ ہے کہ اطاعت کی جائے. وہ تو چھوٹی بچیاں تھیں. آج ایک دعا کرتے ہوئے, یہ ایک دعا کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے عجیب دل میں ڈال دیا. ایک دعا ہمیشہ بتاتا تو رہتا ہوں, کیا اب بھی کر لیجئے. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما,
اپنی محبت والوں کی محبت عطا فرما، ایسے اعمال کی محبت عطا فرما جو تیری محبت سے قریب کرنے والا۔ یہ دعا تو ہمیشہ بتاتے رہتا ہوں۔ آج اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات دل میں ڈال دی۔ جب میں یہ کہہ رہا تھا اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، تو اس کا مطلب کچھ اور ہی بڑا عجیب مطلب اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا۔ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اہل محبت کے ساتھ محبت عطا فرما، مگر میرے دل میں اللہ نے یوں ڈالا کہ آج اس کا مطلب یوں لے لو کہ یا اللہ اہل محبت کے دل میں جو تو نے محبت دی ہے اپنی، وہ محبت ہمیں بھی عطا فرما۔ ارے دیکھیے کیا عجیب بات ہے۔ یا اللہ ان بچیوں کے دل میں جو محبت تھی، جوش اطاعت، جذبہ تعمیر حب، یا اللہ ان بچیوں